السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور آپ سب کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ ناظرین، آج 26 مئی ہے، 26 مئی ہے۔ آج کا دن کفر کے سینے میں ایک چھرے کی طرح ہے۔ آج کا دن مرتد قادیانیوں کے لیے ایک یوم سیاہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ دن ایک نیک شگون ہے۔ قادیانیوں کے کذاب رہبر، قادیانیوں کا جھوٹا نبی، ملعون نبی، آج کا دن 26 مئی کو وہ واصل جہنم ہوا۔ سچے نبیوں کی یہ میراث ہے، یہ وراثت ہے کہ سچا نبی جو اللہ کا نبی ہے وہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وہیں اس کا مدفن بنایا جاتا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، یہ 26 مئی کو بیت الخلاء میں اس کی موت آئی، غلاظت کے اوپر اس کی موت آئی، اور وہ نشان عبرت بن گیا۔ یہ کفار کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جس کی بہت آبیاری کی کفار نے، برٹش گورنمنٹ نے اس کی بہت آبیاری کی، اور مسلمانوں میں ایک رکھنا، ایک نیا دین متعارف کرانے کی کوشش کی، جس کو علماء ہند نے اپنی بھرپور کوششوں سے اس کو ناکام بنایا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، ایسے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، ایسے شورش کشمیری صاحب، ایسے بہترین لوگوں نے اس کی سرکوبی کی، اس کی بیخ کنی کی، اور اسے ہر سٹیج پر جھوٹا قرار دیا۔ کئی بار مناظرے ہوئے، اور ان مناظروں میں وہ ہمیشہ بھاگا اور اس کو شکست ہوئی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلے کی بات ہوئی، مناظرے کی بات ہوئی، تو امرتسر میں ایک بہترین مقام پر اس کا بات ہوا اکٹھے بیٹھنے کا، اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مولانا امرتسری وہاں پر پہنچ گئے، تو یہ نہیں آیا۔ یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو یہ نہیں آیا۔ تو مولانا امرتسری نے وہاں پر ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ جھوٹے ہو تم نہیں آئے مباحثے میں تم نہیں آئے، لیکن میں یہ اتنی عوام کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو تمہاری زندگی میں میری موت آئے گی، اور اگر میرا دین سچا ہے تو میری زندگی میں تمہاری موت آئے گی۔ اور یہ پھر جھوٹا قادیانی مولانا امرتسری کی زندگی میں ہی یہ مر گیا، عبرتناک طریقے سے۔ اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے بھی ایک دن پہلے کہہ دیا کہ انشاءاللہ امید ہے یہ کل مر جائے گا، تو وہ مر گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی جو طویل جد و جہد ہے، جناب شورش کشمیری صاحب کی طویل جد و جہد ہے، اور بہت بہت بڑے کارنامے ان کے، بہت سٹرگل ہے۔ شورش کشمیری صاحب کا ایک میگزین نکلتا تھا، چٹان کے جناب اندر مضامین چھپتے تھے اور اس کے خلاف چھپتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان علماء کرام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیشہ سٹرگل کی اور آخر میں
پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد عوام نے تاریخ سے فیصلے کروائے، علماء کرام نے، جو مولانا فضل الرحمان کے بابا ہیں انہوں نے، اور بہت سارے علماء کرام نے اور سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا، اور پھر قومی اسمبلی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے جب اس بل پر سائن کیے تو سائن کرنے کے ٹائم پہ یحییٰ بختیار ان کے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جو سائن کر رہا ہوں یہ میں اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے ایک بھونچال آئے گا کفر کی دنیا میں، اور ان کی بات سچ ہوئی۔ پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آنے بہانے سے ان کو شہید کیا گیا، عدالتی قتل کیا گیا ان کا۔ اور ناظرین، یہ جو جھوٹا قادیانی، جھوٹا نبی تو میں کہہ ہی نہیں سکتا اس کو، دل بھی نہیں کرتا، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میرے پاکٹ کے جو قمیض کا پاکٹ تھے، ایک پاکٹ میں وٹوانی رکھتا تھا اور ایک پاکٹ میں گڑ رکھتا تھا، اور کبھی کبھی میں گڑ کے ساتھ وٹوانی کر لیتا تھا اور کبھی کبھی میں وٹوانی کھا لیتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا غلیظ آدمی جس کے پیروکاروں میں بہت بہت بڑے لوگ، اپنے عہدوں پہ، بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے چھوٹے لوگ، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے چھوٹے لوگ اس کے پیروکار بھی بنے، اور اس کو انہوں نے نبی تسلیم بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس شورش سے محفوظ رکھنا، اس وبا سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مسیلمہ کذاب تھا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابھی حضرت ابوبکر صدیق نے عنان حکومت سنبھالے تھے تو یہ شورش اٹھی، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ابھی آپ بالکل فریش تازے آئے ہیں آپ حکومت میں، آپ اپنے پاؤں جما لیجئے، پھر اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ تو ان کا بہترین جواب یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں میرے کو معلوم نہیں ہے، زندگی اور موت کے درمیان میں کتنا فرق ہوتا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو میں نے جہنم واصل کرنا ہے۔ اور پھر جناب انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا، آنن فانن، اور جناب مسیلمہ کذاب کے علاقے میں گئے، اس کے ساتھ جناب جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ نصیب کی۔ ابھی وہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس نے صرف اور صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، باقی باتیں تو ابھی اس کی راستے میں تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ایک ایک بات کر کے تمام باتوں کو، یہ ہمارے نبی کی تمام باتوں کو یہ جھٹلائے گا، تو اس سے پہلے ہی اس کی سرکوبی کرنا ضروری ہے۔ تو پھر جناب اس کی جو موت ہوئی وہ حضرت وحشی کے نیزے کے ساتھ ہوئی۔ حضرت وحشی وہی ہے جو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے ایک جنگ میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور ان کے کلیجے کو نکالا، اور ہندا جو تھی اس کو چبانے کے لیے وہ کلیجہ دیا۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کو ابھی امان مل گئی ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن حضرت وحشی کو فرمایا کہ آپ نے کبھی میرے راستے کے آگے نہیں چلنا، آپ نے ہمیشہ میرے راستے کے پیچھے چلنا ہے، میری نظروں کے آگے نہیں آنا۔ تو وہ ایسا ہی کیا، وہ ہمیشہ پیچھے چلتے رہے۔ پھر آخر کار حضرت وحشی نے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کا جو ہے سر تن سے جدا کیا، اور یہ بھی ایک چیز ان کے اعزاز میں آئی۔ تو جناب کہنے کی بات یہی ہے، اب بھی اس دور میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ انسان ہونے سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، وہ دشمن اسلام ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔
ان کے ساتھ دوستی کا اظہار نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرنا بھی آپ کے دین کا خسارہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے سیاسی خاندان جو ہیں ان کی وابستگیاں جو وہ قادیانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ عمران صاحب کی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کی والدہ کا جو خانوادہ ہے، عمران کے جو ماموں ہیں لاہور میں، جو برقی خاندان ہیں، ماجد خان کی جو فیملی ہے، وہ تمام کے تمام آج بھی وہ قادیانی ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم عمران خان کو قادیانی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتا۔ مرزا شہزاد اکبر نے تو ایئرپورٹ پہ بڑے سر عام کہا کہ وہ قادیانی ہے، اس کو اس کے اوپر فخر ہے۔ اسی طرح ایک دو اور وزیر بھی لگائے تھے عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں، تو الحمدللہ وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو اپنی ایک بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ فیصل آباد میں، پاکستان میں، پنجاب فیصل آباد میں، تو یہ لوگ میرے ساتھ، قادیانی لوگوں نے میرے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کا جو نظام چلاتا تھا وہ بندہ روز میرے لیے مختلف انواع کے فروٹ لے کر آتا تھا اور میرے ساتھ بیٹھتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر اچانک اس نے کچھ اپنے مذہب سے مطابق مجھے کچھ کتابیں دی۔ جب میں نے ان کو دیکھا، ہو یہ تو قادیانی ہے، تو میں نے اس کا علاج سوچا۔ میں دوسرے دن اپنے گھر سے علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی جو کتاب تھی مرزیت، وہ کتاب کا ایک نسخہ لا کر انہیں دیا۔ میں نے کہا جی آپ کی کتابیں میں دیکھتا ہوں، آپ میری کتاب دیکھیں جو میں نے آپ کو دی ہے، تو آپ اس کے جو سوالوں کے جواب ہے آپ نے مجھے وہ دینے ہیں۔ تو بس پھر کیا جناب، ہمارا فروٹ شوٹ بند ہو گیا الحمدللہ، اور وہ لوگ بھاگ گئے اس بات سے، بھاگ گئے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی، رزق دیا، اور ہم نے ان کا وہ ادارہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، کہیں وہ اس فتنے میں کہیں مبتلا تو نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ لوگ یورپ بھیجنے کے چکر میں بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ اور ہم ایک بار یہ ناظم کا الیکشن ہم ہار گئے تھے، جیتا ہوا الیکشن ہم ہار گئے تھے مدینہ ٹاؤن سے۔ ہمارے دوست میاں اقبال صاحب وہ فیورٹ تھے، ہاٹ فیورٹ تھے، لیکن اچانک الیکشن سے ایک رات قبل ایسی افواہ اڑی کہ ان کا جو نائب ناظم تھا اس کے بارے میں یہ خبر اڑی کہ جناب وہ تو قادیانی کو قبول کر کے وہ آسٹریلیا کے ویزے پر گئے تھے۔ تو لوگوں نے وہ سنا تو صبح ہم لوگ الیکشن ہار گئے تھے۔ بہرکیف لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان قادیانیوں سے، اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے اور ان قادیانی سے نفرت کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد، اسلام زندہ باد۔